بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم لوگوں نے مرکب غیر مفید کی تمام قسموں کو مکمل کیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مرکب مفید یعنی جملہ کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ مکمل بات کو جملہ کہتے ہیں، اور جملے کی بہت ساری امثلہ ہم لوگوں نے پڑھی تھیں۔ میں انہی سابقہ امثلہ کو دہرا دیتا ہوں کیونکہ مشہور ہے فی الاعادہ استفادہ، کہ دہرانے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پھول کی خوشبو عمدہ ہے، خالد کا وسیع گھر ہے، ہاتھی کے دانت لمبے ہیں، گھر کا صحن وسیع ہے، حامد کا موبائل مہنگا ہے، مدرسہ کا استاد محنتی ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے، بچے کا ہاتھ میلا ہے، میں عمیر کی سائیکل پر سوار ہوا، شاہد کی عینک خوبصورت ہے۔ یہ تو اردو کی امثلہ تھی۔ ہم نے عربی کی بھی جملے کی امثلہ پڑھی تھیں، وہ بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ لعبنا فی فناء المدرسۃ، مشیت علی شاطئ النیل، رکبت قطار الصباح، اغلقت مصراع الباب، غسلت ید الطفل، لمعت عین القط، اسرع سائق السیارۃ، جاء معلم المدرسۃ، انکسرت عجلۃ الدراجۃ، جاءت معلمۃ المدرسۃ، سور الحدیقۃ مرتفع، کتاب علی مفید، اذن الحصان صغیرتان، رکبت سیارۃ حسن، الحلم سید الاخلاق، رکبت دراجۃ حمید، رأیت نور الشمس، سمعت بکاء الطفل، شممت رائحۃ الورد، اکرمت سائق السیارۃ۔ ان تمام جملوں میں آپ غور کریں تو واضح ہوگا کہ ہر جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ بتلایا جا رہا ہے۔ مثلاً پھول کی خوشبو عمدہ ہے، اس جملے میں پھول کی خوشبو کے بارے میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ عمدہ ہے۔ ہاتھی کے دانت لمبے ہیں، اس جملے میں ہاتھی کے دانتوں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ لمبے ہیں۔ ایسے ہی گھر کا صحن وسیع ہے، اس جملے میں گھر کے صحن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وسیع ہے۔ ایسے ہی حامد کا موبائل مہنگا ہے، اس جملے میں حامد کے موبائل کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے۔ اور مدرسہ کا استاد محنتی ہے، اس جملے میں مدرسہ کے استاد کے بارے میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ محنتی ہے۔ ہم اس بات کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہر جملے میں دو چیزیں ہوں گی، ایک اطلاع ہوگی اور ایک وہ ذات یا وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے اور جس کی طرف اس اطلاع کی نسبت کی جا رہی ہے، اور اس اطلاع کا ذات کے ساتھ تعلق اور نسبت کا نام رکھتے ہیں اسناد، اور اسی کی مناسبت سے اطلاع کو کہیں گے مسند، اور جس ذات اور چیز کے بارے میں اطلاع دی جائے گی اس کو کہیں گے مسند الیہ۔ اب آپ امثلہ کو دیکھتے جائیں اور ان میں سے مسند اور مسند الیہ کو الگ الگ کرتے چلے جائیں۔ جیسے پھول کی خوشبو عمدہ ہے، ہاتھی کے دانت لمبے ہیں،
گھر کا صحن وسیع ہے، حامد کا موبائل مہنگا ہے، مدرسہ کا استاد محنتی ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے، بچے کا ہاتھ میلا ہے، شاہد کی عینک خوبصورت ہے۔ عربی والی امثلہ دیکھ لیں۔ سؤر الحدیقۃ مرتفع، کتاب علی مفید، اذن الحصان صغیرتان، الحلم سید الاخلاق وغیرہ۔ آپ نے جملے بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مسند اور مسند الیہ واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے، جیسے کہ امثلہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ مسند مسند الیہ کے ان سب چیزوں میں مطابق ہے۔ اب میں چند امثلہ ذکر کرتا ہوں، ان میں آپ نے 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، مرکب مفید اور غیر مفید کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ نمبر 2، غیر مفید کی تعیین کرنی ہوگی کہ کون سی قسم میں سے ہے۔ اور نمبر 3، مرکب مفید یعنی جملہ میں سے مسند اور مسند الیہ کی تعیین کرنی ہوگی۔ ریشۃ القلم، الولد نشیط، خالد معلم المدرسۃ، التلمیذان کسلانان، مروحۃ السقف، الاساتذۃ مجتہدون، مصباح الکہرباء، الام حزینۃ، مکتب المدیر، البنتان مسرورتان، الماء الحار، التلمیذات مجتہدات، طابع البرید، اللحم طری، خاتم الفضۃ، النافذۃ مفتوحۃ، الام المسرورۃ، ساجد عالم۔ چند امثلہ اردو کی بھی عرض کرتا ہوں، ان کی عربی بنانی ہوگی۔ ٹرین کے مسافر، ساجد کھڑا ہے، عمدہ گھوڑا، چائے گرم ہے، ٹھنڈا دودھ، 11 ستارے، اسلام آباد، سست کسان، طالب علم محنتی ہے، ماں خوش ہے، بجلی کا بلب، بچہ ذہین ہے، تازہ گوشت، حامد کی کتاب 14، تجارت نفع بخش ہے، لڑکا چست ہے، خوبصورت پھول۔ اس مشق کو حل کریں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ابتدا میں اس مشق کو حل کر کے دوں گا، پھر اس کے مطابق آپ حضرات نے اپنی بنائی ہوئی امثلہ کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔